امریکہ اور ایران کے درمیان جمعرات کی شب بحری جھڑپ ہوئی ہے۔ ایران کی اعلیٰ فوجی قیادت نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایک ایرانی آئل ٹینکر اور آبنائے ہرمز کی جانب بڑھتے ہوئے ایک جہاز کو نشانہ بنایا اور کئی ساحلی علاقوں پر فضائی حملے کیے۔ دوسری جانب امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز میں امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈیزاسٹر پر ایرانی حملوں کے جواب میں اپنے دفاع میں کارروائیاں کی ہیں۔ جب یہ کشیدگی شروع ہوئی تو ابتدا میں ایرانی سرکاری میڈیا نے آبنائے ہرمز میں دھماکوں کی اطلاع دی اور اسے امریکہ کے خلاف فائرنگ کا تبادلہ قرار دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایران کی اعلیٰ فوجی قیادت کے ایک بیان میں کہا گیا کہ امریکی فضائی حملوں نے بندر خمیر، سیرک اور جزیرے قشم کے ساحلی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اس بیان میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایرانی جوابی کارروائی میں امریکی جہازوں کو نقصان پہنچا اور امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا بھی الزام عائد کیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یا سینٹ کام نے ایرانی حملوں کو بلا اشتعال قرار دیا اور کہا کہ ایرانی افواج نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈیزاسٹر پر کئی میزائل، ڈرونز اور چھوٹی کشتیاں داغی جنہیں انہوں نے تباہ کیا اور حملوں کے ذمہ دار فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس جھڑپ کے بارے میں کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے امریکی بحریہ کے 3 جہازوں پر حملے کیے گئے تھے لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ ایرانی حملہ آوروں کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس کشیدگی کے باوجود ABC نیوز سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم نہیں ہوئی ہے۔ دوسری جانب ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ کے ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے امیر سعید نے امریکہ اور بعض عرب ممالک کی طرف سے آبنائے ہرمز کے حوالے سے پیش کی گئی قرارداد کے مسودے کے جواب میں کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کا واحد ممکنہ حل جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنا، بحری ناکہ بندی اٹھانا اور معمول کی بحری نقل و حمل کو بحال کرنا ہے۔